کہ میں ایک ایسے موضوع کی جانب آپ کو لے کے جاؤں ناظرین جو میرا خیال ہے کم و بیش ہر گھر کا مسئلہ ہے. ہم آپس میں ایک دوسرے سے شکوے بہت کرتے ہیں, خاص طور پہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے ناظرین, اس کے اندر کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ عورت زیادہ ڈیمانڈنگ ہو جاتی ہے, مرد اس کی ڈیمانڈز کو پورا نہیں کر پاتا, بچے زیادہ ڈیمانڈنگ ہو جاتے ہیں تو والد جو ہے وہ بچوں کی صحیح طور سے ڈیمانڈز کو پورا نہیں کر پاتا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے بہت زیادہ ڈیمانڈنگ ہو جاتے ہیں, اور کبھی کبھی ہم دوسروں کو دیکھ کر اپنی جھونپڑوں کو یا اپنے چھوٹے چھوٹے گھروں کو آگ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ صاحب اس کو تو اتنا ملا ہے, وہ تو اتنی پرتعیش زندگی گزار رہا ہے, میں کہاں پر کھڑا ہوں, مجھے کیا مل رہا ہے. 2 وقت کی روٹی بہت مشکل ہو جاتی ہے, تن پہ کپڑا سال بھر میں 1 آدھی اور 2 جوڑے مل جاتے ہیں, بس پوری زندگی سادگی سے گزر رہی ہے اور اسی سوچ کے ساتھ گزر رہی ہے کہ کاش کوئی بہتر موقع آئے گا اور ہم جو ہے بہتر زندگی گزاریں گے. ایک عجیب سا ناظرین مخمصہ ہے معاشرے کے اندر, اور اسی طلب کے اندر ہم اپنی اصل کو کھو بیٹھے, اسی طلب کے اندر ہم اپنی خوشیوں کو کھو بیٹھے, اسی طلب کے اندر ہم نے اپنی جو اندر کی خوشیاں باہر نہیں ہوتی ناظرین. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ صاحب خوشیوں کو باہر تلاش کرو, خوشیاں کبھی بھی باہر نہیں ہوتی. خوشیاں تو آپ کے اندر موجود ہوتی ہیں, خوشیاں بنیادی طور پہ آپ کے رشتوں میں موجود ہوتی ہیں. خوشیاں آپ کو آپ کی ماں میں ملیں گی, آپ کے باپ میں ملیں گی, آپ کی اولادوں میں ملیں گی. آپ خوشیاں اپنی بیوی میں تلاش کریں, بیوی شوہر میں تلاش کریں, بھائیوں میں تلاش کریں, بہنوں میں تلاش کریں, رشتہ داروں میں تلاش کریں, ان میں تلاش کریں جو آپ کے قریب کے لوگ ہیں. تو خوشیاں تو آپ کے آس پاس موجود ہیں. ہمارا مسئلہ کیا ہے, ہم بنیادی طور پر ان باتوں میں خوشیاں تلاش کرتے ہیں یا ان راستوں پر خوشیاں تلاش کرتے ہیں جو راستے ہمارے تھے ہی نہیں. آئیے ذرا مل کر چلتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں, اور پہلے چلتے ہیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں, ہماری ماں کی بارگاہ میں. ایک روایت ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ آپ کی بارگاہ میں کھانا لایا گیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری طور پر پردہ فرما چکے ہیں, یاد رہے, خیال رہے. اب جیسے آپ کے سامنے کھانا رکھا گیا تو آپ زاروں قطار رونے لگی. آپ سے پوچھا گیا کہ آیا اماں آپ روتی کیوں ہیں, اتنا زاروں قطار کیوں ہوتی ہیں؟ فرمایا کہ میں جب بھی کھانا کھاتی ہوں, جملوں پہ غور کیجئے گا ناظرین, مفہوم بتلا رہا ہوں, کہ میں جب بھی کھانا کھاتی ہوں مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد آ جاتے ہیں کہ جب وہ ظاہری طور پر حیات تھے تو خدا کی عزت و جلال کی قسم ایک دن میں 2 مرتبہ سیر ہو کر وہ روٹی نہیں کھایا کرتے تھے. ایک دن میں 2 مرتبہ سیر ہو کر روٹی نہیں کھایا کرتے تھے, یہاں تک کہ پورے مہینے ہمارے گھر میں, ہمارے حجرے میں چولہا نہیں چلتا تھا اور ہم کھجور پر اور پانی پر گزارا کیا کرتے تھے. یہ کون فرما رہی ہیں؟ یہ وہ فرما رہی ہیں جو امت کی ماں ہیں. کون فرما رہی ہیں؟ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ محبوب بیوی. وہ فرما رہی ہیں کہ جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیار سے حمیرہ کہہ کر پکارا کرتے تھے. وہ فرما رہی ہیں کہ جن کی برات کا اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے. وہ فرماتی ہیں کہ پورا مہینہ گزر جایا کرتا تھا لیکن گھر کے اندر, حجرے کے اندر چولہا نہیں چلتا تھا, کھجور پر اور پانی پر گزارا ہوا کرتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناظرین پوری عمر جو کے موٹے آٹے کی روٹی کھائی, جو کے موٹے آٹے کی روٹی آپ نے تناول فرمائی. یعنی جو باریک آٹا ہوتا ہے جسے آپ چھنا ہوا آٹا کہتے ہیں, اس روٹی کو کبھی بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تناول نہیں فرمایا تھا. عالم یہ تھا ناظرین کہ 1 مہینے تک, 2 مہینے تک, 3 مہینے تک کبھی کبھی چولہا حجرے میں جلا نہیں کرتا تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث کا مفہوم ہے اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے, کہ 1 مہینہ تو ایسا آیا کہ گھر میں کھانے کو کچھ موجود نہیں تھا. اتنا تھا جتنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغل میں موجود تھا, اتنا تھا, اور کھجور پر اور پانی پر گزارا ہوا کرتا تھا. کوہ صفا کی پہاڑی تو آپ نے دیکھی ہے, بہت سے لوگ جو عمرے پہ جاتے ہیں, جو حج پر جاتے ہیں, ان کو معلوم ہے کہ کوہ صفا پر کن تجلیات کا نزول ہوتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر تشریف فرما ہے اور جبرائیل امین آپ کے دوست آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل, خدا کی عزت و جلال کی قسم, خدا کی عزت و جلال کی قسم, شام کے وقت آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے حجروں میں 1 ہتھیلی بھر ستو اور 1 مٹھی بھر آٹا تک نہیں ہوتا. یہ جملے ابھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمانے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے فرشتے کو نازل فرما دیا, آ کر
سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سلام پیش کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جو کچھ بھی فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اور پھر یہ فرمایا کہ میرے محبوب سے پوچھو۔ اب کیا پوچھو، ذرا سنیے جملے، کہ میرے محبوب سے پوچھو کہ اگر وہ چاہیں تو ہم کوہ تہامہ کو، ایک بہت ہی طویل پہاڑی سلسلہ ہے ناظرین، بہت طویل پہاڑی سلسلہ ہے، فرمایا کہ اگر وہ چاہیں تو کوہ تہامہ کو ان کے لیے سونے کا بنا دیں، چاندی کا بنا دیں، زمرد کا بنا دیں، یاقوت کا بنا دیں۔ اب میرے محبوب پر ہے، یعنی یہ میرے الفاظ میں بات کر رہا ہوں کہ ان کی ڈسکریشن ہے، وہ چاہیں تو نبی بادشاہ بن جائیں، چاہیں تو نبی بندہ بن جائیں۔ یہ جملے ادا ہونے تھے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امی کی طرف دیکھا، ظاہر ہے یہ تو آنکھوں میں باتیں ہوتی تھی نا، اشاروں میں باتیں ہوتی تھی، تو جبرائیل امی کی طرف دیکھا، انہوں نے تواضع اختیار کرنے کو فرمایا، یعنی نبی بندہ بننے کو جو ہے وہ عرض کیا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نبی بادشاہ نہیں بننا چاہتا، نبی بندہ بننا چاہتا ہوں۔ آپ کا فقر اختیاری تھا ناظرین، کائنات کے سارے خزانے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں موجود تھے، اس کی چابیاں موجود، اس کی کنجیاں موجود تھیں، کائنات کے سارے خزانے ناظرین رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین کا صدقہ ہیں۔ آپ چاہتے تو آپ کے حجروں میں کیا کچھ نہیں ہوتا، لیکن حجروں کا عالم یہ تھا کہ ایک مہمان اچانک آیا جو انجان تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ تشریف فرما ہیں، اس نے آ کر کھانے کا سوال کیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو شہنشاہ دو جہاں ہیں، جو شہنشاہ کون و مکان ہیں، وہ فرماتے کہ میرے حجرے میں جاؤ، بہت کچھ رکھا ہوا ہے، انواع و اقسام کے سارے کھانے رکھے میں، جا کر لے کر آؤ اور مہمان کی خدمت کرو۔ نہیں، صحابہ کو بھیجا، جا کے معلوم کرو کہ میرے حجرے میں کہیں کھانا موجود ہے۔ پہلے حجرے میں گئے، دوسرے حجرے میں گئے، تیسرے حجرے میں گئے، چوتھے حجرے میں گئے، یکے بعد دیگرے تمام حجروں میں گئے، آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر حجرے سے یہی جواب ملا ہے کہ اللہ کی عزت و جلال کی قسم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ، ان کے نام کے علاوہ اور کچھ موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی سرکار نے پہلے فرمایا کہ کوئی ہے جو میرے مہمان کی خدمت کرے، تو کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کے مہمان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ اب وہ ان کو لے کے اپنے ساتھ گئے، اپنے گھر میں گئے، جو آقا کا عالم تھا وہی غلاموں کا عالم تھا ناظرین۔ فقر اختیاری ہے، اور ایسا اختیاری ہے، ذرا سنیے، کہ اپنے حجرے میں لے کے گئے، جا کے اپنی بیگم کو بتایا بڑے ہی خوش ہو کر، بہت ہی مسرت کے ساتھ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان آئے، ان کی خدمت کرنی ہے، جتنا بھی کھانا گھر میں موجود ہے سب لے کے آ جاؤ۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ سرتاج گھر میں تو صرف اتنا کھانے کو ہے کہ بچے کھا لیں، اور بچے اس وقت بھوک سے بلبلا رہے ہیں۔ اچھا، تو فرمایا ایک کام کرو، کام یہ کرو کہ کھانا ساتھ لگا لینا اور شمع روشن کر دینا، اور جب کھانا شروع ہو تو شمع کو بجھا دینا، اور یہ تاثر دینا کہ ہم مل کر اپنے مہمان کے ساتھ، یعنی سرکار علیہ السلام کے مہمان کے ساتھ کھا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، حکم تھا، سرتاج کر لیا، کھانا شروع ہوا، شمع کو بجھا دیا گیا، کھانا کھا لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا ایسی پسند آئی اپنے محبوب کے غلام کی کہ جب صبح وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں گئے تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ رات تم نے جو میرے مہمان کی مہمانداری کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عرش پر قبول کیا ہے۔ یہ میرے سرکار ہیں کہ فقر اختیاری ہے، لیکن کوئی مہمان آ جائے تو اس کو منع نہیں فرماتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے میں تشریف لے گئے، اب جیسے ہی وہ داخل ہونا چاہتے تھے تو داخل ہوتے ہوتے وہ رک گئے، اور رکنے کے بعد آپ زاروں قطار رونے لگے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے کیوں؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس وقت آپ کے حجرے کو دیکھ رہا ہوں، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک چمڑے کا تکیہ ہے جس کے اندر کھجور کی چھال اور کھجور کے پتے بھرے ہوئے جس سے آپ نے ٹیک لگائی ہوئی ہے، اور آپ کے جسم اتھر کے نیچے ایک چٹائی موجود ہے، اور 3 چمڑے کے سوکھے ٹکڑے رکھے ہیں، اور ایک مٹھی بھر گندم موجود ہے۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ کے جسم اتھر پر چٹائی کے نشانات ہیں، ایک طرف میں کیسر و کسریٰ کے محلات دیکھتا ہوں، اور دوسری طرف آپ کے جسم اتھر پر چٹائی کے نشانات دیکھتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا ماجرا ہے؟ میرے سرکار نے فرمایا اے عمر کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ ان کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے؟ ناظرین کرام، رسول اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی طریقہ ہے
کہ آپ نے بھوکا رہ کر پیاسا رہ کر امت کو عطا کیا ہے، امت کو بانٹا ہے۔ میں تمام بہنوں سے اور تمام بھائیوں سے دست بستہ 2-3 جملے ادا کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے صاحب، جو مل رہا ہے اور جتنا مل رہا ہے اور جس انداز سے مل رہا ہے، یہ اللہ کی عطا ہے اور نعمت ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ اگر نہیں شکر ادا کرتے تو پھر جائیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اور ازواج مطہرات کے حجروں میں جا کر دیکھیے، روحانی طور پہ اپنے آپ کو پیش کریں اور معلوم کریں کہ وہاں کیا ماجرا تھا۔ تو ماجرا یہی تھا کہ کائنات کی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کھول کے رکھ دی تھیں، کائنات کے خزانے کھول کے رکھ دیے تھے، لیکن آپ نے صرف برتنے کے لیے اس دنیا کو رکھا تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ تو اپنے شوہروں سے شکوے کرنا چھوڑ دیں، مردوں کو چاہیے کہ اللہ سے شکوے کرنا چھوڑ دیں، نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ سے شکوے کرنا چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی عطا کیا ہے اس پر صبر کیجئے، شکر کیجئے، اور یاد رکھیے کہ پیاس لگے تو پھر کربلا والوں کی پیاس آپ کو یاد آنی چاہیے، بھوک لگے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکم مبارک یاد آنا چاہیے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ آپ اپنے شکم مبارک پر پتھر تک باندھا کرتے تھے۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کو سننے، جن کو پڑھنے کے بعد ہمیں راحت اور تسکین ملتی ہے کہ جو آقائے دو جہاں ہیں، جب انہوں نے اپنی زندگی کو اس انداز سے گزارا ہے تو ہم تو ان کے غلام ہیں، ہمیں بدرجہ اولا اپنی زندگیوں کو انتہائی سادہ کرنا چاہیے۔